وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم۔ سورۃ النور کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں، اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ معاشرے میں کوئی بھی انسان جو نکاح کی عمر کو پہنچا ہوا ہو اسے بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے، وہ مرد ہو کہ عورت، اس لیے کہ معاشرے میں اخلاقی برائیاں تب پھیلتی ہیں، اخلاقی امراض تب پھیلتے ہیں، معاشرتی مسائل تب جنم لیتے ہیں، بے حیائی تب عام ہوتی ہے جب شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے مرد اور عورت بغیر شادی کے ہوں، ان کے پاس اپنی خواہشات کی تکمیل کا جائز راستہ موجود نہ ہو تو ان کے قدم بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں اور وہ ناجائز راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم میں سے، تمہارے مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نکاح کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اور بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ اب اس میں وہ سب آ گئے جو بلوغت کی دہلیز کو پار کر گئے ہوں، یا پھر شادی ہو گئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، شادی ہو گئی ہو، خلا ہو چکا ہو، شادی ہو گئی ہو، زوجین میں سے کسی کا انتقال ہو چکا، وفات ہو چکی ہو۔ ان تمام ہی صورتوں میں کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے۔ کوئی مطلقہ عورت ہے، طلاق ہو گئی، ٹھیک، اس کی دوسرے نکاح کی فکر کرو۔ کوئی خلا شدہ عورت ہے، خلا لے لیا ہے، ٹھیک، اس کی دوسرے نکاح کی فکر کرو۔ متوفی عنہا زوجہا ہے، بیوی کی وفات ہو چکی، شوہر کا کوئی دوسرا نکاح کراؤ۔ بیوی کا شوہر کی وفات ہو چکی، بیوی کا کوئی دوسرا نکاح کراؤ۔ بغیر نکاح کے کسی کو نہیں رہنا ہے۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری صرف 1 دن کی زندگی باقی ہے تو تب بھی میں وہ 1 دن بھی بغیر نکاح کے رہنا نہیں چاہوں گا۔ تو کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، پہلی بات یہ بتائی گئی کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ دوسری بات یہ کہی گئی وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور یہ شادی اور نکاح صرف آزاد مرد اور عورت نہیں، غلام اور لونڈی، پرانا زمانہ غلامی تھی، غلامی کا تصور تھا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نکاح نہ صرف تمہارا اپنا، تمہارے اپنے غلام، تمہاری اپنی لونڈیاں جن سے تم خدمت لیتے ہو، اپنے گھروں پہ خدمت کے لیے رکھتے ہو، جنہیں مارکیٹ اور بازار سے خرید کے لاتے ہو، چونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی ارمانیں ہیں، ان کی بھی رغبات ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ معاشرے کے غلام اور لونڈی بھی اگر بغیر نکاح کے رہیں گے تو ان سے بھی بد اخلاقی پھیل سکتی ہے، ان سے بھی برائیاں پھیل سکتی ہیں، تو معاشرے میں بغیر نکاح کے کسی کو نہیں رہنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تیسری بات کہی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، غربت کی وجہ سے نکاح کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، غربت کی وجہ سے نکاح میں دیری مت کرو، غربت اور فقیری کی وجہ سے نکاح کو ٹالو مت۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کا نام لو، آگے بڑھو، شادی کراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شادی رزق کے اسباب میں سے ایک ہے۔ شادی کے بعد اللہ انسان پر روزی کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کھولتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے التمسوا الغنى فی النکاح، التمسوا الغنى فی النکاح، کہا کہ مالداری کو نکاح میں ڈھونڈا کرو، مالداری کو نکاح میں تلاش کیا کرو۔ اور واللہ آپ دیکھیے معاشرے کو، نکاح کے وقت ماں باپ کتنے غریب تھے، اللہ نے انہیں ایسی اولاد سے نوازا جو اولاد اپنے مقدر کا رزق لے کر آئی، اور اس اولاد کے ذریعے سے اللہ نے ان غریب ماں باپ کو امیر بنا ڈالا۔
شادی رزق کے دروازے کھولتی ہے، نکاح سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ غربت اور فقر و فاقے کی وجہ سے شادی میں ٹال مٹول مت کرو۔ ہاں اتنا تو ہونا چاہیے پیسہ کہ بیوی کو مہر دے سکے، اور اتنی سکت تو ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد بیوی کو کھلا پلا سکے۔ تو جتنا یعنی مقدور بھر اگر یہ استطاعت آ گئی تو انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤں اور اس کے بعد ہی نکاح کروں گا، اس کے بعد ہی شادی کروں گا، تو اس سے خواہ مخواہ تاخیر ہوگی، دیر ہوگی۔